یہ میں ہوں اور یہ کلاش کی آوارہ گردی ہے۔ آپ یہ مدثر گوندل کے کیمرے سے دیکھیے ذرا کلاش کی یہ وادی نیچے، اور مجھے تو کلاش کے آج قہوہ خانے، چائے خانے اور ایک کڑوے مشروب کے دیکھ کے محکدے مجھے تو پرانی یونانی اور گریکس تہذیب کے کچھ شائبے نظر آئے، اور مجھے یوں لگا کہ یہاں پر شاید تاریخ کا ایک دور سمٹ کے آ گیا۔ وہی برتن، وہی پیالے، وہی جام، وہی رقص اور یہاں کا کلچر۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہمارے ٹورسٹوں نے آ کے مقامی لوگوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ تصویر بنانے کے بھی قائل نہیں ہے، وہ قریب پھٹکنے کے بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت اعلیٰ نفیس ذوق رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی شاندار جگہ ہے۔ اس کے پہاڑ، اس کے چشمے، اس کے پانی، اس کی تاریخی عمارتیں، طرز تعمیر، اس کے پرانے درخت، ساری چیزیں آپ کی منتظر ہیں۔ اور کلاش کی اس وادی میں آئیں، اور لیکن وقت نکال کے آئیں، کچھ دن یہاں رہیں، 2-4 دن اس کے پہاڑوں کی سیر کریں، اور اس کے اور اخروٹ کے درخت، انجیر کے درخت، ان کو دیکھیں۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پرانا تاریخی درخت ہے۔ آپ ذرا اس درخت کو دیکھیں کہ کتنا شاندار ہے یہ، اور یہ بڑا پرانا، اور ان کے گھر مجھے لگتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اور زلزلے کی وجہ سے یہ چھوٹے گھر بناتے ہیں، لکڑی کے گھر ہیں۔ تو ایک خوبصورت وادی، شاندار سفر، اور آپ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پانی، شاندار پانی پئیں، چشمے دیکھیں، اور زندگی جو ہے وہ جئیں، اور زندگی کو جو جینے کا فن ہے وہ سیکھیں۔ آئیے اب آپ کو کلاش کی تھوڑی سی اور سیر کراتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، کلاش آ کے بھی سگریٹ ہی ہے۔ اب ان کا کیا کیا جائے کہ حالانکہ یہاں تو بہت کچھ تھا لیکن یہ سگریٹ ہی پیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ دیکھیے یہ وادیاں ہیں اور یہ خوبصورت مناظر ہیں۔ میں تو یعنی کہ سیر کا رسیہ، آوارگی کا رسیہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی جگہوں پہ جایا جائے۔ تو یہ آج ہم نے وادی کلاش کا انتخاب کیا۔ تو یہ پانی جو ان کی بستی کی طرف جا رہا ہے اس کے کنارے میں چل پھر رہا ہوں، درختوں سے باتیں کر رہا ہوں، پہاڑوں سے مخاطب ہوں، کلاش کی پرانی تاریخی تہذیب کو اپنے من میں سمو رہا ہوں، اور یہی شاید زندگی کا حسن ہے اور کلاش کی وادی کا حسن ہے۔ آپ ذرا اس کا نظارہ دیکھیے کہ کیسے چشموں سے پانی بہہ رہا ہے اور کس طرح خوبصورت مناظر ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کمنٹ کروں کہ کلاش کا راستہ بڑا پرپیچ ہے اور بڑا ہی اس کے اندر مسائل ہیں۔ اگر ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو کلاش کے راستے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے یہ لوگ یہاں کیسے آباد تھے۔ انہوں نے اپنے دم توڑتے کلچر کو ابھی بھی آباد رکھا۔ مخصوص ٹوپی، مخصوص خواتین کا لباس، مخصوص زیب و آرائش، پہاڑوں پر جمی برف کے جب پگھلتی ہے تو پھر جو ہے وہ ماحول اور بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اکثر یہاں خشک پہاڑ بھی ہیں اور سبزہ بھی ہے، چراگاہیں بھی ہیں، سیر گاہیں بھی ہیں، اور ایک ایسا منظر ہے جن کو سوچ کے انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے کبھی اگر فرصت ملے تو ضرور کلاش آئیے۔ ایک جان توڑ دینے والا سفر ہے جو کرنے کے بعد کلاش پہنچتے ہیں ہم۔ مثلاً ہم لوگ لاہور سے رات 2 بجے نکلے تو کلاش کہیں ہم 8-9 بجے رات کو پہنچے۔ تو یہ راستے میں ہم سٹے بھی کرتے آئے، رکتے بھی آئے۔ تو یہ یعنی کہ ایک سفر تو ہے۔ اب یہ سامنے اگر میرا دیکھیں، آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو کتنا شاندار منظر ہے اور کتنی شاندار وادی ہے۔ اور یہ درمیان میں سے ان درختوں کی اوٹ میں سے پہاڑوں کا منظر بھی آپ دیکھیں، یہ ان درختوں کی اوٹ سے کتنے شاندار پہاڑ ہیں، اور یہ مالک کی قدرت کی کاراگری گواہی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال جی آسمان بھی ان پہاڑوں کے بوسے لے کے گزرتا ہے۔ خوش رہیے، بہت جیے، اور زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے۔ یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے اور یہی زندہ قوموں کا طور اتوار ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔